السلام علیکم۔ پارہ نمبر 8۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شریر انسانوں اور شریر جنات کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہے اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ ان کو پسند کریں اور تاکہ جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے حق کے ساتھ، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں، اور آپ کے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اندازہ لگایا کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو راہ پائے ہوئے ہیں۔ بس تم کھاؤ اس جانور سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیت پر ایمان رکھتے ہو، اور کیا وجہ ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ چیزیں جن کو تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان کو جلد بدلہ مل جائے گا اس کا جو وہ کر رہے تھے، اور تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً یہ گناہ کی بات ہے، اور شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے جن سے وہ نکلنے والا نہیں۔ اس طرح کافروں کی نظر میں ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اس طرح ہر بستی میں ہم نے گنہگاروں کے سردار رکھ دیے ہیں کہ وہ وہاں حیلے بہانے کریں، حالانکہ وہ جو حیلے کرتے ہیں اپنے ہی خلاف کرتے ہیں، مگر وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وحی نہ دیا جائے جو اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا۔ اللہ کی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبروں کس کو بخشے، جو لوگ مجرم ہیں ان کو ضرور اللہ کے یہاں ذلت نصیب ہوگی، اور سخت عذاب بھی اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے جیسے اس کو آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں غیر کرنے والوں کے لیے، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا مددگار ہے اس عمل کی وجہ سے جو وہ خود کرتے رہیں۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنات کے گروہ، تم بہت سے انسانوں کو گمراہ کر چکے، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا
اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک ہم منکر تھے، یا اس وجہ سے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے اس حال میں ہلاک کرنے والا نہیں کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر شخص کا درجہ ہے اس کے عمل کے لحاظ سے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا دوسروں کی نسل سے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم اللہ کو عزیز نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تم جلد ہی جان لوگے کہ آخرت کا انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور اللہ نے جو کھیتی اور چوپائیں پیدا کیے اس میں سے انہوں نے اللہ کا کچھ حصہ مقرر کیا ہے، پس وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو برباد کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ بس ان کو چھوڑ دیجئے کہ اپنی من گھڑت باتوں میں لگے رہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جس کو ہم چاہیں، ان کی اپنے گمان کے مطابق، اور فلاں چوپائیں ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سواری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ چوپائیں ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ جلد ان کو اس جھوٹ باندھنے کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں قسم کے جانوروں کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور وہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ اللہ جلد ان کو اس کہنے کی سزا دے گا، بے شک اللہ حکمت والا علم والا ہے۔ وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی سے بغیر کسی علم کے، اور انہوں نے اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کی ان کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ وہ پھلے، اور اللہ کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ آپ پوچھئے کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ آپ پوچھئے کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے تاکہ وہ لوگوں کو بہکا دے بغیر علم کے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اس میں تو میں کوئی چیز نہیں پاتا جو حرام ہو کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبح جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن جو شخص بھوک سے بے اختیار ہو جائے، نہ فرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہود پر ہم نے سارے ناخون والے جانور حرام کیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی حرام کی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ
یا آنتوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے لگی ہوئی ہو، یہ سزا دی گئی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی پر، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ بس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارا رب تو بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر لیتے۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو اس سے پہلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ آپ پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کو تم ہمارے سامنے پیش کرو؟ تم تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہو اور محض اندازوں سے کام لے رہے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ پوری عزت تو اللہ کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے کہ آپ نے گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اگر وہ جھوٹی گواہی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور آپ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسفر ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیے کہ آؤ میں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، یا کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی سے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بہائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ، چاہے وہ کھلے عام ہوں یا چھپے ہوئے، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم رکھتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو، اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، چاہے معاملہ اپنی رشتہ داری ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور اللہ نے حکم دیا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی نیک کام کرنے والوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، اور ہر بات کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کریں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، بس اس پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس لیے کہ تم یہ نہ کہنا لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلنے والے ہوتے۔ بس آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کو ان کے منہ پھیر لینے کی وجہ سے بہت برا عذاب دیں گے۔ کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو؟ جس دن آپ کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ پہنچے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان لا چکے ہوں یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی ہو۔ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکال لیں اور گروہوں میں بڑھ گئے، آپ کا ان سے کچھ بھی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گناہ ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کا بس اس کے برابر ملے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھ پر تو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، درست دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی شکل میں، جو سیدھی راہ پر چلنے والے تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کی خاطر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔
اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ اور جو شخص بھی کوئی کمائی کرتا ہے وہ اسی پر رہتی ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں بتا دے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ایک کا رتبہ دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے میں۔ آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ عرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 163 سے 170 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 7 نمبر پر ہے اور سورہ 7 کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، بس آپ کا دل اس کے باعث تنگ نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، اور وہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اترا ہے تمہاری جانب تمہاری رب کی طرف سے۔ اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچا یا دوپہر کو جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکے کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے، پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اس دن وزن دار صرف حق ہوگا، بس جن کی نیکیوں کی تولے بھاری ہوں گی وہی لوگ کامیاب ٹھہرائیں گے، اور جن کی تولے ہلکی ہوں گی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے۔ اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ نے کہا، تو اتر جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، بس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ چونکہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دے ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، بس مائل کر لیا ان کو دھوکے سے۔ پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں، اور وہ اپنے کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگیں، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا، اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے کہا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے،
اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے، اور زینت بھی، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس نے ان کے لباس اتروائے تاکہ ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دے۔ وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی فحش کھلی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیں کہ اللہ کبھی برے کام کا حکم نہیں دیتے۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا کوئی علم نہیں؟ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوسری بار بھی پیدا ہوگے۔ ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے اس پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو اور کھاؤ پیو اور حد سے تواضع نہ کرو۔ بے شک اللہ حد سے تواضع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، آپ پوچھیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے کی پاک چیزوں کو کہہ دیجئے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بس فحش باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، وہ کھلی ہو یا چھپی، اور گناہوں کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک مقرر مدت ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک لمحہ بھر پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیت سنائیں تو جو شخص ڈرا اور جس نے اصلاح کر لی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری آیت کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے اوپر اقرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے تھے۔ اللہ کہے گا، داخل ہو جاؤ آگ میں، جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، بس آپ ان کو آگ کا دوہرا عذاب دیجیے۔ اللہ کہے گا کہ سب کے لیے دوہرا ہے مگر تم نہیں جانتے، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بس اپنی کمائی کے نتیجے سے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتے ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے سینے کی ہر رنجش کو ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے۔ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا، ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے
اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت کو ظالموں پر، جو اللہ کی راہ میں روکتے تھے اور اس میں قاضی ٹیڑھا پن ڈھونڈتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر تھے، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور عرف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہنچائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امیدوار ہوں گے، اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ پھیری جائے گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو شامل نہ کیجیے ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اور عرف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو کبھی اللہ کی رحمت نہ ملے گی؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تم پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ تم کبھی غمگین ہوگے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دے رکھا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے، اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر واضح کر دیا ہے، ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ کیا اب بھی وہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، بس اب کیا کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے کہ ہماری سفارش کرے، یا ہم کو دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس عمل کے سوا دوسرے عمل کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ اڑاتا ہے رات کو دن پر اس طرح کہ دن اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور اس نے پیدا کیے سورج اور چاند اور ستارے جو تابع دار ہیں اس کے حکم کے۔ یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں فساد نہ کرو، اس کی اصلاح کے بعد، اور اسی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو۔ اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ تم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو اس پر تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
بس انہوں نے ان کو جھٹلایا دیا۔ پھر ہم نے نوح کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بس کیا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بولے، ہم تو تم کو نادانی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم کو گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے کوئی نادانی نہیں ہے، بلکہ میں سارے جہانوں کی پروردگار کا رسول ہوں۔ اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ نے کہا، تو اتر جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، بس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ چونکہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دے ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، بس مائل کر لیا ان کو دھوکے سے۔ پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اپنے کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگیں۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا، اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے کہا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے، اور زینت بھی، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس نے ان کے لباس اتروائے تاکہ ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دے۔ وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی فحش کھلی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ کہہ دے کہ اللہ کبھی برے کام کا حکم نہیں دیتے۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا کوئی علم نہیں؟ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا، اسی طرح تم دوسری بار بھی پیدا ہوگے۔ ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے اس پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو اور کھاؤ پیو اور حد سے تواضع نہ کرو۔ بے شک اللہ حد سے تواضع
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، آپ پوچھیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے کی پاک چیزوں کو کہہ دیجیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ کہہ دیجیے کہ میرے رب نے تو بس فحش باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، وہ کھلی ہو یا چھپی، اور گناہوں کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک مقرر مدت ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک لمحہ بھر پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیت سنائیں تو جو شخص ڈرا اور جس نے اصلاح کر لی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری آیت کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے اوپر اقرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے تھے۔ اللہ کہے گا، داخل ہو جاؤ آگ میں، جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، بس آپ ان کو آگ کا دوہرا عذاب دیجیے۔ اللہ کہے گا کہ سب کے لیے دوہرا ہے مگر تم نہیں جانتے، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بس اپنی کمائی کے نتیجے سے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتے ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے سینے کی ہر رنجش کو ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے۔ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا، ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت کو ظالموں پر جو اللہ کی راہ میں روکتے تھے اور اس میں قاضی ٹیڑھا پن ڈھونڈتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر تھے، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور عرف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہنچائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امیدوار ہوں گے، اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ پھیری جائے گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو شامل نہ کیجیے ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اور عرف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو کبھی اللہ کی رحمت نہ ملے گی؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تم پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ تم کبھی غمگین ہوگے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دے رکھا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔
بھی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے، اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر واضح کر دیا ہے، ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ کیا اب بھی وہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، بس اب کیا کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے کہ ہماری سفارش کرے، یا ہم کو دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس عمل کے سوا دوسرے عمل کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ اڑاتا ہے رات کو دن پر اس طرح کہ دن اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور اس نے پیدا کیے سورج اور چاند اور ستارے جو تابع دار ہیں اس کے حکم کے۔ یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں فساد نہ کرو، اس کی اصلاح کے بعد، اور اسی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو، اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ تم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو اس پر تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بس انہوں نے ان کو جھٹلایا دیا، پھر ہم نے نوح کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بولے، ہم تو تم کو نادانی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم کو گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے کوئی نادانی نہیں ہے، بلکہ میں سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ تم کو اپنی رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارے حق میں خیر خواہ امانت دار ہوں۔ کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ اور یاد کرو جبکہ اس نے قوم نوح کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ بس تم جس عذاب کی دھمکی ہم کو دیتے ہو اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ واقع ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو
جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ماننے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی ہوئی نشانی آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، ورنہ تم کو ان کا ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے عاد کے بعد تم کو جانشین بنایا اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے بڑوں نے جنہوں نے گھمنڈ کیا ان ایمان والوں سے کہا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے، اور انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تو پیغمبر ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس بات کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں، اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی۔ پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور میدان کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، بس ناپ تول پورا کرو اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور فساد نہ مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور راستوں پر مت بیٹھو کہ ڈراؤ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو روکو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور اس کی راہ میں قاضی ٹیڑھا پن تلاش کرو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر اس نے تم کو بڑھا دیا، اور دیکھو فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔